अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया की ख़ुद एहतसाबी, उसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान वही हैं सब। आसमा चौधरी हैं हमारे साथ बैठी, एंकर पर्सन हैं डॉन न्यूज़ की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं जियो के, जिरगा को एंकर करते हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद मालिक साहब, एंकर हैं दुनिया @8 के, ग्रुप एडिटर हैं दुनिया ग्रुप के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़हद हुसैन साहब, एंकर पर्सन वक्त न्यूज़ के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ क्लासर साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दुनिया। लाहौर में हमें ज्वाइन किया नाज़रीन हसन निसार साहब ने, दानिश्वर हैं, सीनियर कॉलम नवीस हैं। कराची में तशरीफ़ रखते हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PFUJ के, डायरेक्टर करंट अफेयर्स एक्सप्रेस न्यूज़ के। नाज़रीन, कल गुफ्तगू हो रही थी कि जर्नलिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत धचका पहुँचा है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी। और ये तो शायद बात दुरुस्त होगी कहने कि ज़्यादा जो सबसे लानत मलामत होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से और वो एंकर्स के हवाले से। तो उसी गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। हमने अपने जो व्यूअर्स हैं, बजाय ये हम बताएं उनको कि हमने क्या किया, किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हमने तो उनको ये बता दिया कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं होनी भी चाहिए। एंकर जो हैं चैनल का फेस भी होते हैं। सबसे ज्यादा गंद भी एंकर्स ने मचाया हुआ, इसलिए लानत मलामत भी होनी चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही लोगों को लेकिन अब देखें होता क्या है, जब कोई एंकर्स अगर किसी इशू में गंदे भी हुए या एक्सपोज हुआ, कुछ भी हुआ, उसको हमने एज प्रोफेशनल अगर किसी ने कंडेम भी किया तो उनको दूसरी नौकरियां तो मालकान देते हैं। यहाँ पर मैं तो नहीं देते, यहाँ पर मैं फैसला नहीं करते किसको जर्नलिज्म करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो मालकान ने देना। अगर कोई कॉलमनिस्ट डिस्ग्रेस हो जाता है और एक अखबार उसको बंद कर देता है और दूसरा अखबार उसको लिखवाना शुरू कर देता है, तो वहाँ देखें जिस मुल्क में APNS एक इदारा है जिसमें सारे मालकान शामिल हैं अखबारात के, सारे अरबपति लोग हैं, लेकिन APNS का हेडक्वार्टर बनता तो 5 करोड़ अब ले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से। अब जहाँ पे मालकान सारे ग्रुप्स के मिलके अखबारात के मालिक और 5 करोड़ हुकूमतें वक्त, और उस प्राइम मिनिस्टर के उन्हीं के अखबारात में छप रहा होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर इलीगल प्राइम मिनिस्टर है जी, ये तो कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर से 5 करोड़ लेते हुए किसी को नहीं कोई तकलीफ होती, लेकिन फिर मोरालिटी का बात होता है। अब इसलिए ये बड़ा वाज़ेह नहीं, मैं बताता हूँ, प्रोफेशनल्स को सारा मलबा हम प्रोफेशनल को उठाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा फहद ये मुझे बताएं कि अगर आप बैठे हैं एज एंकर्स तो आप लोगों के इश्यूज पर अगर फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, आप किस भाई जो कौम देखती है वो कहती जी आप उसकी साइड ले रहे हैं, आप इसकी साइड ले रहे हैं, आप उसके बंदे आप उसके बंदे हैं। वो लोग इसलिए तो नहीं कह रहे। देखिए मालिकान के मसले बिल्कुल हैं और जो बातें आपने की उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हुकूमत के अपने मसले। मैं ये कह रही हूँ कि क्या हम अपने पे फोकस कर सकते हैं। और तलत हुसैन की बात करें, बात हम अभी ब्रेक में भी कर रहे थे, पहले भी बात कि तलत करते हैं प्रोग्राम ना, मुख्तलिफ वो इश्यूज उठाते हैं, वो रन ऑफ द मिल पर नहीं जाते, वो हट करके प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो तो ही इज़ अ सक्सेसफुल एंकर, तो ये आप कर तो सकते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि जहाँ पे बात हो रही है ना क्रेडिबिलिटी की, अगर आप सिर्फ एंकर्स की बात कर रहे हैं तो मैं वापस आऊँगा कि फिर आप सिर्फ एक इशू पे बात करें। एंकर्स के साथ जितने भी मसाइल हैं, कुछ उनके इंडिविजुअल मसाइल हैं, एथिक्स की या मोरालिटी की मसाइल, कोड ऑफ कंडक्ट दुनिया न्यूज़ ने बनाया है, मेरा ख्याल है आप लोगों ने शख्स जहां भी हो, चाहे वो एंकर हो चाहे वो इंजीनियर हो, वो अपना मॉरल कोड ऑफ एथिक्स साथ लेके आ रहा है। वो बड़ा अहम है ना, लेकिन उसको चेक करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए जो उसको चेक करे, उसको इनकरेज ना करे। जो मालिक बात कर रहे थे, हम सारी दुनिया को कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पहले मुझे बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, पैसा कहां से आ रहा है, चैनल्स के सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है, लखिए ना टेबल पे लाएं, एक्सप्लेन करें कि आपके एसेट्स, आपके प्रॉफिट्स और आपके कॉस्ट किस तरह बैलेंस हो रहे हैं। अगर कहीं और से पैसा आ रहा है तो डिक्लेयर करें ताकि व्यूअर को पता हो कि जी इसका एजेंडा क्या है, इस मालिक का या इस इदारे का एजेंडा क्या है। ओपन ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन जो है वो सामने हमें व्यूअर के रखना चाहिए, सिर्फ एंकर को नहीं सबको रखें ताकि कॉन्फिडेंस आए लोगों में। बाहर का इदारा उठाएं, उनकी बैलेंस शीट पब्लिक होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाहर आप कहें कि जी ये फलाना चीफ एग्जीक्यूटिव, इसकी तनख्वाह कितनी है, मोस्ट लाइकली आपको पता लग जाती है। यहाँ हम सब कुछ छुपाते हैं। मैं और माले के हम सारे जो बैठे हम तो स्क्रीन पे आ रहे हैं, हमें तो गाली पड़ रही है। जो शख्स पीछे बैठ के हमें भी पुश कर रहा है, जो इस चीज को फंड कर रहा है, उसके कहां से आ रही है? ये देखें, ये कह रहे हैं जो शख्स हमें पीछे बैठ के पुश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कंटेंट की। आप जो टेलीविजन स्क्रीन पे चीज ला रहे हैं वो आपका कंटेंट है। वो कंटेंट चाहे टॉक शो हो, चाहे वो खबर हो, चाहे वो कैंपेन हो, जो कुछ भी है उसकी आपने जिम्मेदारी लेनी है। वो एक जर्नलिस्टिक जजमेंट के तहत आता है। उसमें कितनी वो एजेंडा मेकिंग है जो आप पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर रहे।
اگر وہ نہیں کر رہے آپ تو پھر آپ ڈس آنیسٹی. اچھا ایک میں بتا دوں ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل. آپ مجھے کسی چینل پہ کسی اخبار میں ٹیلی کام کمپنی کے خلاف ایک خبر سنا دیں یا خبر دکھا دیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ جو اس ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس میں کمپلینٹس, آپ کے میرا ہر وقت فون ہمارا سگنل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے اور ہم گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں سیلولر کمپنیز کو. آج تک کسی میڈیا چینل میں یا کسی اخبار میں کسی سیلولر کمپنی کا نام کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیں نا ملک ریاض نہیں, ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں, ملک ریاض کی بات ہم کراس نہیں کر سکتے. ملک ریاض ہے, دیکھیں نا ملک ریاض سارے چینلز کو کروڑوں روپے کے ایڈز دیتے ہیں, لیکن ملک ریاض کے خلاف بھی لیکن ایسے اینکرز بھی ہیں جو ملک ریاض کے خلاف بولے بھی نہیں نا. آپ وہ اینکرز بھی تو نکال کے دیکھیں, آپ وہ اینکرز بھی دیکھیں, وہ اینکرز بھی دیکھیں جنہوں نے ملک ریاض کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کیا. آپ وہ اینکرز بھی دیکھیں. اس میں ایک بنیادی فرق ہے, ہر میڈیا گروپ میں انٹچبل انسٹرکشنز ہیں نسیم کے ملک ریاض کے خلاف خبر یا پروگرام نہیں جانا. پرانی بات ہے, یہ جب کھلا ہے اس سے پہلے تک, یہ جو شروع ہے تب تک تھی. اب وجہ کیا ہوئی ہے, اس کو ذرا کلیئر کرنا چاہیے. دیکھیں جب تک ملک ریاض اکیلا تھا کسی چینل میں اس کے خلاف کوئی پروگرام نہیں ہوا, کسی اخبار میں اس کے خلاف ایک خبر نہیں چھپ سکی. اب چونکہ ان کا مقابلہ ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کے ساتھ آ گیا جو میڈیا کو ملک ریاض کے مقابلے میں زیادہ فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس لیے جوڈیشری, تو اس لیے معاملہ یک طرفہ دوسرا ہو گیا. اب ملک ریاض بیچارہ اسی طرح بارش کر رہا ہے, لیکن چونکہ دوسری طرف اس سے بڑی قوت ہے, بارش کر رہا ہے وہی اشتہارات وغیرہ کی نا, تو دوسری جانب جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. کل اگر وہ کسی وقت ملک ریاض کی طرح کمزور ہو گئے اور ان کا کوئی جوڈیشری کا کوئی اس سے بڑے طاقتور کے ساتھ, تو شاید پھر سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ناظرین بہت سے ایشوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر اور ریٹنگز کا ایشو سامنے آ رہا ہے. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں تو فور مین ہوں اور وہ فیکٹری اونر ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. شاید ہی کو مالک ہو جو پولیٹیکلی کنیکٹڈ نہیں ہے. میڈیا جس کی پگڑی اچھالنا چاہے وہ اچھال دیتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا اینکرز کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنا رول کس طرح سے بہتر ادا کر سکتے ہیں. حسن نثار صاحب, یہ جو معاملہ بات کی جوڈیشری کی اور حکومت کی, پھر ملک ریاض کی اور ارسلان کے کیس کی, اور بھی ایشوز جو ہیں ان کو ہم جس طریقے سے کور کرتے ہیں, ان کو ہم کیا اس طرح سے کور کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے؟ ایک دو باتیں ہوئی ہیں جو مجھے تھوڑی عجیب لگی کہ پیچھے بیٹھ کے پش کرتا ہوا کوئی بندہ اور یہ مالکان کا فلانا. میں 72 میں آیا تھا جی جرنلزم میں. دھنک ایک میگزین ہوتا تھا سرور سکیرا صاحب کا, which became a craze in the country. مطلب بہت زیادہ میگزین اس ملک میں پہلے دیکھا تھا, نہ بعد میں دیکھا ہے. تب سے لے کے اب تک مجھے نہیں یاد نہیں, بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اپلیکیشن دی ہو یا کسی کو جاب, بلکہ الٹا میرے امپلائرز کو تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے یہ بھاگ نہ جائے. اور اگر میں کبھی گیا ہوں تو میرا ناسکا بند کر دیا گیا ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, کس کی مجال ہے مجھے بتائے گا جی. ایک بات. دوسری بات, کم از کم میں یہ اس کو کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, ہمارا جو سچویشن ہے وہ یہ جو مالک ملازم والا یہ کانسیپٹ, میری تو مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. 72 سے اب تک میرا خیال پتہ نہیں 40 سال ہو گئے, 35 ہو گئے, میرا ایک دن کا بھی تجربہ نہیں ہے. اٹ از آن دا کنٹریری. اگر میں کسی چھوٹی سی بات پہ بھی اگر میں زچ ہو کے میں نے کہا لانت بھیجو چلو اٹھ کے چلے جائے, تو انہوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ کوئی کارخانہ نہیں ہے, یہ کوئی جاگیردار مظاہرے کا ریلیشن شپ نہیں ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ہمارا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح کا تعلق ہوتا ہے جیسے ایک آرکیٹیکٹ کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, یا ایک وکیل کا اپنے سائل کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح کا میں تو حیران ہی رہ گیا ہوں یہ آرگیومنٹ سن کے. لیکن ڈیفینیٹلی میں اس کو مسترد نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے تجربوں کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. میرا تعلق سب سے بڑے گروپ کے ساتھ ہے. میں آج یہاں ہوں, کل کہیں اور ہوں گا,
या अगर इससे पहले मैं अगर कभी छोड़ के गया तो अपने टर्म्स पे गया था और अपने टर्म्स पे वापस आया हूँ। मुझे तो इस बात की कभी मुझे कोई पुश करेगा, कैसे हो सकता है ये? जी आपसे एंकर के तौर पे नहीं, वेरी प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी एंकर के तौर पे मैं आजकल नहीं काम कर रहा क्योंकि मुझे वो सूट नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने 2 साल 2.5 साल वो चौराहा किया है जाकमारी वो, ठीक, मुझे तो कुछ पुश करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह अब मैं एज अ गेस्ट काम कर रहा हूँ, एंकर कोई और है, ठीक है, मुझे अब भी कोई मुझे स्पून फीडिंग करेगा कोई, मेरी तो स्टैंडिंग तो मैं कुछ और नहीं कर लूंगा। जी मेरा जी ये बात इसको थोड़ा प्लीज आप सही कह रहे हैं, नहीं आप सही फरमा रहे हैं, इसको थोड़ी वजाहत करें। ये मालिक मुलाजिम का और ये कोई मैं तो फोरमैन हूँ और वो फैक्ट्री ओनर है, ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। मेरा ख्याल है डायरेक्टर न्यूज रह चुके हैं फहद, तो शायद ये उस हवाले से कह रहे हैं, वो खुद एक्सप्लेन करेंगे उसको, लेकिन मैं भी कह सकती हूँ कि जो आप फरमा रहे हैं कि हमने कभी 20 साल में जर्नलिज्म के मैं हाँ आप एक्सप्लेन करें हमारा भी। हसन निसार साहब ने सही कहा कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और ये सारे गलत हैं या सारे मनफी हैं, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं वो रियलिटी हैं। रियलिटी ये है कि जो भी ओनर है किसी भी इदारे का उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, चंद एक ओनर्स के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो एक लंबी सहाफती इनिंग्स प्ले करके आ रहा है, जो लंबी भी प्ले करके आया उसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब जो आया है उसका पैसा उसने डाला हुआ है, उसको अपनी बॉटम लाइन रिटर्न का जो है वो उसको इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि उसको एक एक्सेस मिल रही है, शायद ही को मालिक हो जो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है। अब जो कंटेंट चल रहा है आपका, चाहे वो एक प्रोग्राम हो, चाहे वो एक खबर हो, चाहे वो एक टिकर हो, वो जो कंटेंट चल रहा है उसमें कोई नाराज हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, ठीक है, ओब्लाइजिंग हो रही है, किसी को खुश करना है, किसी को रगड़ना है। अब जो भी मालिक बैठा है वो ये सोचता है कि यार ये मेरा इदारा है, अगर मैं किसी को ये नहीं कर पा रहा तो फिर मेरा फायदा क्या। ये आप इस सिस्टम को देखें, यहाँ पे पावर ये कि आप किसके साथ क्या कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। उसमें फिर जब आपका ये जो पावर ओरिएंटेड वे ऑफ ऑपरेटिंग है, जब वो कंटेंट में आता है तो वहां पे फिर खबरों पे, कंटेंट पे, टिकर्स पे, फुटेज पे लेन देन होता है, ये कर दो, ये ना करो, इसको कर लो, ये प्रॉब्लम होता है। ये रियलिटी है, ठीक है, ये देखें, इसको डील करना पड़ता है एवरी डे। मैं जी ब्रीफली फिर हम क्वेश्चन जाएंगे, जी बताएं। इसमें देखें, मैं खुद हसन निसार साहब के वो जो फ़लसफ़ा है जिससे मैं एग्री करता हूँ, सीखता भी उसको मुस्तार लेता हूँ। ये जो अमेरिका और हमारा मामला होता है ना, हमारे यहाँ बाज़ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो कहते हैं जी अमेरिका और पाकिस्तान बराबर है, और हसन साहब ठीक कहते हैं कि यार जो देने वाला है और जो लेने वाला है वो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। जो मुझे तनख्वाह दे रहा है मैं कभी उसका जो है इस मामले में हमसिरी नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये वेरी करता है, बिल्कुल हसन निसार साहब अपने बारे में ठीक कह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ कि मैंने कभी मीडिया में नौकरी के लिए दरख्वास्त नहीं दी है। बाज़ औक़ात मालिकान मेरी बात सुने, मालिकान बाज़ लोगों के नखरे, चूँकि उसकी दूसरी तरफ से यूटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर उसको उसे प्रोग्राम देना भी मजबूरी होती है, उसके बगैर रेटिंग के उसको भी वो बर्दाश्त करता है। चूँकि हसन निसार साहब को अल्लाह ने इतनी हैसियत और वो दी हुई है कि उसके बावजूद मालिक उसका नखरा भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आम एंकर पे और आम एम्प्लॉय पे ये कुलिया जो है वो अप्लाई नहीं होता वहाँ। और तीसरी बात, चौथी कि भाई ये चौथी होती नहीं, ये चैनल और ये अगर वो ना होंगे ना, कल 5-6-7 चैनल है, देखिए ना, यहाँ से आउट करे तो अच्छा हमें तो ये लगता है कि एक चैनल पे मुख्तलिफ अराक के एंकर्स भी बैठे होते हैं, इसलिए जो ओनर है वो कहते हैं जी उसकी भी बात सुन ले, उसकी भी बात सुन ले, तो एक कि जी गुलदस्ता है, हर किस्म के लोग हैं। ये नहीं होता कि वो डंडा लेके कहेंगे जी सब एक ही बात करें। आसमा आप हमारे चैनल में थी, आपने देखा ऐसा नहीं होता, हर एक की अपनी राय होती है, हर एक की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, मना नहीं किया जाता एज एन एंकर। न्यूज में एक थोड़ा सा एक हमारे यहाँ जो एलिमेंट आ गया, थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करूंगी। ये ना कि अगर हम सारे एक जैसे बैठे ना, सारे एक जैसे बैठे, यहाँ पे अगर लोग बैठे हों दूसरे वाले, तो मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे के, नाम दे के, एंकर्स के नाम लेके, मालिक के नाम लेके बात करने को तैयार हूँ, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि सामने नहीं है मेरे। नाज़रीन, हमारे साथ शहजादा जुल्फ़िकार हैं, ब्यूरो चीफ पाकिस्तान टुडे के, क्वेटा से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शहजादा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बात कर रहे हैं आज कि मीडिया की खुद एहतसाबी पर
تو یہ بہت لمبی گفتگو رہی ہے مختلف کے جو الیکٹرانک میڈیا اس پر کیا مسائل ہیں، کیوں زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کام کر سکتے، کیوں زیادہ آبجیکٹیولی نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی. واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں، لوگوں میں تو تاثر یہ بالکل ایک عام ہے کہ میڈیا جس کی پگڑی اچھالنا چاہے وہ اچھال دیتی ہے. اور جب میں گفتگو کافی سن رہا تھا اور یہ لوگوں میں تاثر بڑا عام ہے کہ اینکر پرسن جو ہے وہ ایک پوپٹ بنے ہوئے ہیں. مالکان جو جس طرح ان سے کروا لیں پروگرام، جس کی پگڑیاں اچھال دیں، جن کو جو ہے کرٹیسائز کر دیں، اور جن کے لیے نرم گوشہ رکھیں وہ نرم گوشہ رکھ کر ان کو کرٹیسائز نہ کریں. یہ تاثر تو بڑا لوگوں میں وہ ہے. لیکن میرے خیال میں وقت یہ اب آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پہلے یہ وہ جرنلسٹ اب تو اینکر پرسن بھی جرنلسٹ ہی کہلانے لگا ہے. حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جرنلسٹ پہلے ان کا بیک گراؤنڈ جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد وہ آئے اور وہ تمام کام انہوں نے کر کے اور تمام مشکلات دیکھی ہیں. لیکن اب یہ آ گیا اور اب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جرنلسٹ ہیں. وہ آپ نے خود بھی نسیم سنا ہوگا کہ وہ بہت آرام سے جو کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ سب بلیک میلر ہیں، آپ لوگ چور ہیں، آپ لوگ جو ہے ان لوگوں پر جو ہے ان کے پردہ ڈالتے ہیں ان کی گناہوں پر جو آپ لوگوں کو مال کھلاتا ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کا پروگرام جو آپ کر رہے ہیں بہت سے اینکر پرسن کے میں نہیں کہتا، میرے پاس نہ کوئی ثبوت ہے کہ وہ اینکر پرسن کسی چیز میں انوالو رہے ہیں یا ملک ریاض نے ان کو پیسہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. لیکن اس پہ اگر ہم بیٹھ کے سارا دن جو ہے ہفتے میں جو ہے ہم کئی پروگرام کرتے ہیں، روزانہ کے وہ دیکھتے ہیں مختلف چینلز پہ اس کا پروگرام کرتے ہیں، تو یہ پروگرام ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر مجھ پہ میرے خلاف اگر کوئی الزام لگاتا ہے بالکل مجھے لا کے یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ الزام لگا ہے، آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیوں الزام لگا. کیوں کسی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ الزام نہیں لگا، تو کیوں الزام نہیں لگا ان پر اور آپ الزام کیوں لگا؟ یہ ڈسکس ہونا چاہیے. ہمیں یہ مورلٹی جو ہے ڈسکس اپنے لیے کرنی چاہیے. اپنے لیے اپنے حدود ہم نے طے کرنے چاہیے کہ ہماری حد کیا ہے. اس حد سے ہمیں پار نہیں ہونا چاہیے، اس حد سے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. اور ایزی لوڈ، پہلے لفافہ کی بات کرتے تھے، اب تو ایزی لوڈ کی بات اور ایزی پیسے کی بات ہے. ناظرین، مختلف جرنلسٹ کا، مختلف اینکرز کا مختلف ایکسپیرینس رہا ہے، مختلف تجربہ رہا ہے. بہرحال ایک جو بنیادی چیز ہے وہ تو درست ہے کہ جو ریٹنگز ہے، ریٹنگز کا بھوت ہے وہ ہر ایک کے سر پر سوار ہوتا ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرا خیال ہے ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں اپنے ایتھکس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. نئے لوگ آگے ہیں، نہ تجربہ ہے نہ تعلیم ہے، وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے. سنگر اور ایکٹر آ کے وہ پولیٹیکل شو کر رہا ہے اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں جا کے کھانے پکاؤں. ویلکم بیک ناظرین. بات تو ہم نے کرنی تھی کل اور آج خود احتسابی پر، لیکن آپ نے سنا کہ مسئلے مسائل زیادہ پیچیدہ ہیں. بہرحال اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. مظہر، ہم نے جرنلسٹ اب دیکھا ہے کہ حامد میر اور ابصار عالم ایک پٹیشن انہوں نے دائر کیے سپریم کورٹ میں جا کے. کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اینکرز کے لیے دنیا نے اس کا نفاذ کیا ہے. جیو نے اپنی کچھ یہ جیو باصول شروع کیا ہے. تو یہ کچھ ہو تو رہا ہے ایز فار ایز اینکرز آر کنسرنڈ. تو یہ کافی ہے، کافی نہیں ہے؟ میں فہد کی بات پہ پھر واپس آنا چاہوں گی. فہد نے بہت اسٹرانگلی کہا کہ جو ایک طرف سے اونرز کا پریشر ہے، دوسری طرف سے کارپوریٹ انٹرسٹ کا پریشر ہے، تیسری طرف جرنلسٹ کی اپنی کمزوری ہے. جرنلسٹ کی اپنی کمزوری ہے. میں پھر کہوں گی کہ مالک کہے جی آپ یہ پروگرام کریں اور آپ سر جھکا کے کہہ دیں کریں، تو یہ تو پھر کچھ ہمارا اپنا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں نسیم، ہم نے 2008 میں یہ کوشش کی تھی اور مالک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مالک کو یاد ہوگا کہ ہم نے میڈیا کمپلینٹس کمیشن کی بات کی تھی. ہم اس کو خوش قسمتی میں کہوں گا کہ ہم نے اس جنریشن میں جرنلزم کی ہے کہ جہاں سینسرشپ تھی، بڑی سخت سینسرشپ تھی، کاپیاں لے کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا تھا. لیکن وہاں مطلب میں اپنی بات کہوں گا کہ میں نے اور مجھ جیسے بہت سے ساتھیوں نے، نثار عثمانی جیسے لوگوں کو فالو کیا
جن کے کچھ اخلاق تھے، کچھ اخلاقیات تھیں، کچھ ایتھکس تھے، ان کو ہم نے فالو کیا اور آج تک ہم اس پہ ہیں۔ میرا خیال ہے ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں اپنے ایتھکس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں، اور مجھے نہیں لگتا، اور میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جو جرنلسٹ جن کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ رہا ہے انہوں نے اپنے بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کیا ہو۔ پرابلمز بہت ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ، کیا ایسی ہی ڈسکشن مالکان کی کبھی کسی میٹنگ میں ہوتی ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے ایتھک کے حوالے سے کبھی کوئی اپنی میٹنگز میں اس طرح کی ڈسکشن کی ہو۔ میں آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ آئی تھنک ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے جو فہد نے کہا اور جو سلیم نے کہا، شاید یہ امپریشن مل رہا ہے کہ جو انہوں نے مجبوریاں یا ریسٹرکشنز کی بات کی ہے تو اس کو لوگوں نے یہ زیوم کر لیا کہ اس کی وجہ سے ہم یا کوئی بھی جرنلسٹ اپنی پرسنل انٹیگریٹی کمپرومائز کر کے کسی کی رسی پکڑ کے چل رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے سرٹن بیہیویئرز کس طرح موڈیفائی ہوتے ہیں، سرٹن ریسٹرکشنز کئی باری کیا آتی ہیں اس میں، اور اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنے میں بڑا فرق ہے۔ حسن نثار بھی جو بات کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ان سی باتوں سے یہ تاثر لیا جو مجھے ملا کہ شاید ایوری بڈی ہیز کمپرومائزڈ، نو بڈی ہیز کمپرومائزڈ۔ ورکنگ سٹائل میں کچھ چینجز آپ کو کرنی پڑتی ہیں، جس طرح پروگرام ہے، پروگرام وہی بات، آپ گرے ایریا میں کام کرتے ہو، آپ کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بد دیانتی سے پروگرام کر رہے ہو۔ اس کا فرق صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنی پڑتی ہیں جو عام حالات میں آپ نہیں کریں گے، اس میں اور انٹیگریٹی کمپرومائز کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اور دوسری بات جو اصل گند پڑا ہے خاص طور پہ ٹیلی ویژن کے اندر، وہ ہے نان جرنلسٹ لوگوں کو جب اینکر بنایا گیا، اور خاص طور پہ پولیٹیکل پروگرامز انہوں نے کرنے شروع کیے۔ دیکھیں آپ کو بھی پتہ، ہم سارے پرنٹ کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سال لگتے ہیں آپ کو طاقت کو سنبھالتے ہوئے، ٹائم بہت کم ہے، طاقت سنبھالتے ہوئے۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ نے 14 سال کے بچے کو نئی گاڑی دے دیا، اسے گاڑی نہیں سنبھل رہی۔ آپ کو پاور ہینڈل کرنے کے لیے بھی ایکسپیرینس چاہیے، ڈیپتھ چاہیے۔ نئے لوگ آگے ہیں، نہ تجربہ ہے نہ تعلیم ہے، وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ فہد آپ بتائیے، میں آپ ہی سے پوچھوں گی کیونکہ آپ اور آپ سب بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں آؤں گی کہ نیوز میں مالکان کرتے ہیں جی اس کو آگے کر دیں، نہیں کر دیں، یہ کر دیں، پرابلی کرتے ہوں گے، یور ایکسپیرینسز ہے، لیکن کتنی مرتبہ آپ کو مالک نے کہا کہ جی اس مالک نے کہ جی آپ اس سبجیکٹ پہ پروگرام کریں؟ یہ نیوز کے حوالے سے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ ہے، بٹ آسما ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو بین آسکڈ؟ نہیں، میں جب یہاں تھی جتنا یہاں کو چھوڑیں، آپ سارے جو اپنے کریئر کے دوران میں ہے نا، ان سے پوچھیں، میں سب کی بات کر رہی ہوں، کچھ کیسز میں اگر ہوتا ہے، لیکن بات ہوتی ہے اسٹینڈنگ کی، پوزیشن آپ لیں نا، پھر وہ یس سر والی بات، پھر یس سر والی نوکری نہ کریں، اس میں آپ کی مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ نے پیسے بھی لینے ہیں، پیسے بھی کمانے، لیکن یس سر والی نوکری اس میں نہ کریں۔ آپ تھوڑا سا اسٹینڈنگ اپنی معذرت کے ساتھ آپ لوگ دو چیزوں کو خلط پلط کر رہے ہیں نا۔ اگر تو ہم انڈیویجول بات کریں، میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے کہ کچھ لوگوں کی کچھ اور حوالوں سے مالکان کو یا اداروں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑتے کہ وہ اس مثلا ہو سکتا ہے میں کالم نگار کی حیثیت سے ان کی ضرورت ہوں گا، میں کسی اور حیثیت میں ان کی ضرورت ہوں گا، تو پھر ان کے ساتھ وہ سختی نہیں کی جائے۔ تو آپ نے وہ پوزیشن حاصل کر لیا ہے، اس لیے آپ جو ہے نا اپنا کلیہ دوسروں پہ اپلائی نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو خود احتسابی کی اس وقت بات ہو رہی تھی نا، یہ پچھلے دنوں میں نے ایک اور بھی وہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ جانے کا وقت ہے کہ دیکھیں خود احتسابی جو حسن صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہر بندے کو اپنی اپنی حیثیت میں کرنا ہے، جو اخلاقیات مجھ پہ اور آپ پہ اپلائی ہوگی، ہم پریویلیج جرنلسٹ ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پشاور میں اور فاٹا میں اور وہاں پہ کام کرنے والوں پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ ان بیچاروں کی اب بہت دوسری قسم کی صورتحال ہے اور وہ مالک کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، اور میں اور آپ بھی شاید آج سے 10 سال پہلے اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آج ہم ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ جو ریٹنگ کا ہے نا، یہ صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، دیکھیں ریٹنگ کی بیماری بلوچستان میں نہیں، بلوچستان میں اور فاٹا میں اور دیگر پسماندہ علاقوں میں ادھر 20 مرنے والوں کی خبر اتنی نہیں خبر بنتی جتنے کی کراچی اور لاہور میں 2 مرنے والوں کی بنتی ہے۔ کیوں؟ کہ کراچی کا ایشو ہے، ریٹنگ زیادہ آئے گا۔ ریٹنگ پھر اب مانیٹرز بھی دیکھیں کتنے ایریاز میں لگے ہیں، آپ کراچی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے لاہور میں لگے ہیں، بلوچستان پشاور، دو اچھا حقیقت۔ دوسرا وہ جو شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ ریٹنگ سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے، پولیٹیشین بھی وہ اپنی فالوئنگ چاہتا ہے، ریٹنگ ہی ہے، سنگر بھی اپنی ریٹنگ چاہتا ہے،
لیکن وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لیے اگر پولیٹیشین اخلاقی معیارات سے گر جاتا ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے. ایک اور ہمارے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے نا, نہیں نسیم جو فہد صاحب نے بات کی تھی نا, ویسٹ میں جو میڈیا کی کیٹیگرائزیشن ہے, ہمارے ساتھ ایک اور زیادتی ہو گئی ہے کہ یہاں ہم نے انٹرٹینمنٹ کو اور نیوز کو مکس کر دیا. مظہر بات کر رہے تھے, مظہر بڑی کلیئرلی انہوں نے. اب میرا بھائی ٹھیک ہے, مالک صاحب بھی جرنلسٹ ہے, میں بھی, ہم دونوں کا تو مقابلہ کرواؤ, لیکن اب اگر وہاں پہ ایک پروگرام وینا ملک کو آپ بٹھا دیں, ادھر جو ہے مزاحیہ پروگراموں, یہ چیزیں ہم نے مکس کر دی. وینا ملک فیکٹر زیادہ تو نہیں آیا. سنگر اور ایکٹر آ کے وہ پولیٹیکل شو کر رہا ہے اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں جا کے کھانے پکاؤں. وہ ابھی میں ایک دن وہ اپنے شکیل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ سر میں تو اینکر اب نہیں رہ سکتا. انہوں نے کیوں؟ میں نے کہا میری تو بہنیں زیادہ تھی, میں نے تو کبھی گھر میں چائے بھی نہیں بنائی, ابھی اینکر جو ہے وہ کھانے بھی بناتے ہیں. یہ جو بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ بھائی میڈیا میں اینکر رہنا, آپ اتنی ورائٹی نا اپنے لیے چوز کر لیں کہ میں نے رہنا یہ کھانے بنانا ہے, کچھ اور کام بھی کرنے. یہ جو ایئر ویوز ہیں جس سے ابھی آپ کا پروگرام لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے, یہ کس کی ملکیت ہے؟ مالک کی ہے, پیپل آف پاکستان کی ہے. ٹرسٹ میں دیا گیا ہے پیسے کے بس کہ یہ لائسنس لے لیں, یہ ایک پیپل آف پاکستان اون کرتے ہیں ایئر ویوز کو, آپ کو ہم دے رہے ہیں ایکس اماؤنٹ کے لیے, ان ریٹرن آپ اس میں سے اپنا پروفٹ کمائیں, بٹ الٹیمیٹلی پبلک گڈ کے لیے یہ پبلک گڈ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. یہ پرابلم ہے. مجھے بتایا, میں نیٹو ڈیل کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. مالک, ایڈورٹائزر, ریٹنگ ایجنسیز کا نیکسس ہے, اس کے اندر آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ نیکسس کیسے کام کرتا ہے آپ کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. ہم کیونکہ اس کے اندر جاتے نہیں ہیں. یہاں سی او یا ایم ڈی یا چیف مارکیٹنگ آفیسر کو بلائیں, اس سے کیا بتاؤ یہ نیکسس کیا ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ریٹنگ کی کہانی ہے کیا. ہم لوگ تو دوسرے اینڈ پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ لوگ ہیں جو اس ٹرائنگل کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. ناظرین, بات تو ہم نے خود احتسابی کی کرنی تھی, بہرحال زیادہ بات ہوئی ہے میڈیا کے مالکان کی, کارپوریٹ سیکٹر کی, اور اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو سارا ریٹنگ کا سسٹم ہے یہ غلط طریقے سے چل رہا ہے. ایک سچ کا کروڑواں حصہ بول رہا ہوں. انہوں نے تو رمضان کو بھی جانے کیا سے کیا بنا دیا. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ ہے پروگرام, یہ کل بھی دیکھا آپ نے. ہم بات کریں ہیں خود احتسابی پر. لگتا یوں ہے کہ شاید ہم یہ نہ آپ کو بتا پائیں کہ ہم خود کیا بہتر کریں گے. مسائل لگتا ہے کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. میں یہی سوال اٹھاؤں گی کہ اگر یہ ٹرائنگل ہے تو آپ کو ایز اینکرز کچھ کنوے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس ایشو پہ فوکس نہیں کرنا, اس ایسپیکٹ پر فوکس نہیں کرنا نیٹو کے؟ نہیں, that's not the issue. یہ جو ریٹنگ ہے, یہ ریٹنگ اسینشلی امپورٹنٹ ہے, ہونی چاہیے, لیکن ریٹنگ ایسی ہونی چاہیے جو کریڈیبل ہو. یہ جو ابھی ہو رہا ہے, انہولی نیکسس بنا ہوا ہے, اس کو کھولیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اندر ڈیل میکنگ ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو سارا ریٹنگ کا سسٹم ہے یہ غلط طریقے سے چل رہا ہے. اس کو آپ ڈو اوے نہیں کر سکتے, اس کو ریفارم کرنا ہے. We have to reform the system, and اس ریفارم کرنے کے لیے آپ کو نیٹو کی سپلائی کی وجہ سے میں اپنی غلطی بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں, جب ایشو بنا ہوا تھا, وہ دفاع پاکستان کونسل والے بھی بیٹھتے, ہلو گولا تھا, تو روزانہ اس پہ ٹاک شوز ہو رہے تھے. اب ڈیل سائن ہو گئی, ٹھیک ہے, کابینہ نے اس کی منظوری دے دی, وہاں پہ جا چکے, دوبارہ معاملات پرانے تنخواہ پہ کام شروع ہو گیا. کسی ایک نے آج اس کو اٹھا لیا, کیونکہ دفاع پاکستان کونسل والے فارغ نہیں ہے, اب رمضان ہے, ادھر باقی ان کی مصروفیات زیادہ ہوں گی, باقی لوگ نہیں ہے. تو ہم نے بھی اب اگر اس نیٹو سپلائی کی بحالی کی تو اتنی اہمیت ہے نا جو پہلے تھی. اس پہ کسی نے روکا تو نہیں نا, تو اس لیے کہ نا کہ ادھر ہمیں کچھ اور ایشوز بن گئے. وہ ایک صاحب نے تو مختلف بات کریں, آپ مختلف بات کریں. آپ تو وہ جو آسمان نے شروع میں کہا کہ پریشر ہوتا ہے ہمارے پہ, چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی, ورنہ تو کل کوئی اینکر اس کو اٹھا کے اس کو وہ کرتے کہ بھائی اس معاہدے میں کیا ہے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. لیکن آج کا اگر ایشو, میں اگر آج پروگرام کرنے جا رہی ہوں, پورا پاکستان جل رہا ہے, آج بجلی نہیں ہے پورے پاکستان میں, لوڈ شیڈنگ, تو میں نیٹو کو لے کے بیٹھ جاؤں گی تو لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوگا نا. تو پاکستان جل رہا ہے تو پھر ہمیں ناروں پہ روزانہ کیوں کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ کہے کہ ریمارکس پہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ظاہری بات ہے ہمیں نیوز کے ساتھ بھاگنا ہے. وہی ہم بات کریں کہ ہمیں ڈیلی ایک نیوز کے ساتھ بھاگنا ہے, خبر کے ساتھ بھاگنا ہے, اسی پہ ہم نے پروگرامز کرنے. لیکن ریٹنگ کے چکر سے آپ فہد کہہ رہے تھے کہ ہمیں نکلنا ہوگا, نکالے گا کون؟ سوال یہ ہے نا کہ نکالے گا ٹائم ختم ہو رہا, ہم لاہور جاتے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ کچھ آخری کلمات کچھ
कहना चाहें? प्रोग्राम बंद नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे सेफ, प्रोग्राम बंद हो रहा है। प्रोग्राम के हवाले से मेरा मतलब था। हाँ जी, प्रोग्राम। नहीं, पहली बात ये है कि अभी सलीम साथी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, खास तौर पर जब ये बात करते हैं तो बड़ा इनका लहजा मुझे बड़ा ही मजेदार लगता है। ये कह रहे थे कि शायद 10 साल पहले भी हम भी ना ऐसे खड़े हो सकते। मेरा ख्याल है ये मिजाजों की बात है। इंसानों की एक किस्म होती है जो नताइज की परवाह नहीं करते, नो नॉनसेंस किस्म का आदमी होता है। मैं तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, सरवर भाई, आज भी मैं सरवर भाई कहता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह, हम तो लड़ मर गए थे उस वक्त भी, और कत्तन परवाह नहीं थी कि कोई आगे कोई जॉब देगा नहीं देगा, फलाना होगा। तो ये अपने मिजाजों की बात है, बंदा नॉनसेंस। हाँ, मुझे एक बात है जी, उसमें मीडिया के और अपने आप से ज्यादा मुझे सोसाइटी से गिला है। मैं झूठ तो नहीं बोलता, मैं सच्ची बात आपको ध्यानदारी, लेकिन आप यकीन करें मुझे इस बात का इतना दुख है और मेरे दिल पे इतना बोझ है कि बहुत सी सच्चाइयां हैं जो मैं बयान नहीं करता। वो इतनी बड़ी बदबयानती है जो मुझे गन पॉइंट पे, और उसमें ये नहीं है कि कोई मालिकान या स्पॉन्सर जो हैं वो क्या कह रहे हैं तो फलाना, ना 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 ना, खौफ आता है कि ये हुजूम जो है इस काबिल नहीं है। अभी इन्होंने एक बात की, किसी ने बड़ी खूबसूरत के ये कुकिंग भी करने लग गए हैं और वो एक्टर्स ला के बिठा दिए हैं। अब ये वाला जो एक एटीट्यूड है ना कि एट एवरी कॉस्ट रिस्पेक्टेबल आदमी या रिस्पेक्टेबल सोसाइटी, वो एक जो एक्सप्रेशन है बड़ा कॉमन कि जी आई वांट इट एट एवरी कॉस्ट, नहीं, बावकार आदमी और बावकार मुआशरा वो हर कीमत पे कुछ भी नहीं मांगता। हर चीज की एक खास कीमत है, उस हद तक अगर मांगे कोई तो मैं देने को तैयार हूं। हर कीमत पे, ना मुझे इज्जत चाहिए ना मुझे जिंदगी चाहिए। एट एवरी कॉस्ट एटीट्यूड जो है ना जी, वो बहुत ही ज्यादा बीमार। और अभी उन्होंने जो बात की कि वो एक्टर बिठा दिए फलाना, मैं आपको एक बात बताऊं, डरते डरते ये मैं एक सच का करोड़वां हिस्सा बोल रहा हूं। इन्होंने तो रमजान को भी जाने क्या से क्या बना दिया। जी अच्छा, अब ठीक मजहर बताइए, प्रोग्राम अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने बहुत सी बातें की और व्यूअर्स को शायद हमने ये कन्वे कर दिया कि और एक्सप्लेन किया हमारे पैनलिस्ट ने कि हमारे हाथ बहुत हद तक बंधे हुए हैं। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि व्यूअर्स को हम यही कन्वे करें इस प्रोग्राम के थ्रू, या कुछ है भी हमारे हाथ में? देखिए नसीम, दोनों न्यूज़ में भी और करंट अफेयर्स में भी मैंने क्योंकि शोज़ भी किए हैं, मुझे ये भी पता है कि शोज़ के लिए कहा भी जाता है, और बहुत से शोज़ आपने अगर किए हैं तो बहुत से शोज़ आपके रिकॉर्ड होने के बाद ऑन एयर भी नहीं हुए इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि प्रेशर्स आ गए, मुख्तलिफ हो गए। और यही न्यूज़ में होता है कि न्यूज़ में भी, क्योंकि मैं भी एक इदारे से डायरेक्टर न्यूज़ भी रहा, तो मुझे पता है कि कहाँ पीसीआर में कौन आके बादखात खड़ा हो जाता है, कंट्रोल जो है वो कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, किस चीज़ से रोक दिया जाता है यकायक किस खबर से, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं। जिस तरह आज हमने सारे जर्नलिस्टों ने, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने, साथ कोलीग्स ने, हमने अपने व्यूज़ बता दिए। हो सकता है कि इनमें से बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो यहाँ नहीं थे उनके अपने डिफरेंट व्यूज़ हों, लेकिन हम मालकान के व्यूज़ भी सुनना चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एडिटर्स के व्यूज़ भी सुनना चाहते हैं, वो किस तरह देखते हैं, सिविल सोसाइटी पाकिस्तानी मीडिया को किस तरीके से देख रही है। ये सिर्फ हामिद मीर और अफ्तार आलम की पिटीशन नहीं, काजी हुसैन अहमद ने भी पिटीशन दाखिल की हुई है, वो भी अब मीडिया को किसी एक डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। ये वो मतलब वो भी अब अल्टीमेटली जब ये चीज़ें होंगी, जो मुझे ख़तरा लग रहा है, और बड़ी बात नहीं, लेकिन 2004 में पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब पैमरा का कानून सेनेट में आया था और डिबेट हुई थी, तो मैंने शेर अफगान न्याजी उस वक्त उसके चेयरमैन थे, उनके सामने जो बातें रखी थी अगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा हों, आज जो चीज़ें हो रही हैं, जिन खतरात की तरफ इशारा किया था कि आप इस तरफ मीडिया को ले जाएंगे अगर आपने कानून इस तरीके से बनाया जिसमें क्रॉस मीडिया ओनरशिप का भी एक इशू शामिल था, क्या हम खतरात की निशानदेही कर रहे हैं? खत्म हो गया। हमें सिर्फ नसीम एक बात सिर्फ आखिर में जी बताइए। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें एडवर्टाइजर्स भी शामिल हैं, रेटिंग मैनेजर्स भी शामिल हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, मालकान भी शामिल हैं, एडिटर्स भी शामिल हैं, यानी प्रिंट वाले भी जिनका एक वसी तजुर्बा, जब तक सब साथ बैठ के
اس مسئلے کو ریزالو نہیں کریں گے آپ بہت خطرناک ایریا میں داخل ہو رہے ہیں جس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں اور جس کا وکٹم جو ہے مجھے صرف جرنلسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. جی ہاں نسیم، یہ عدالت کے معاملے پہ ایک فقرہ کہ دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں عدالت کو ہمارے لیے قانون بنانے کا اختیار نہیں دیا جانا چاہیے. عدالت ہمیں جو قانون ہے اس پہ پڑھ کے ہمارے لیے اگر قانون بنانا ہے یا اس میں تبدیلی لانی ہے تو وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اچھا، اینی لاسٹ کوئک ایک چیز میرا خیال ہے ہمارے جو اینکر دوستوں کو کرنی چاہیے یا ہو رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک سیلف پٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ انہوں نے مظلوم بنا دیا 18 کروڑ لوگوں کو کہ آپ بڑے مظلوم ہیں. کوئی 200-300 لوگ ہیں جو آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑے ظالم ہیں. اس کا میرا خیال ہے سوسائٹی میں بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ جہاں پہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈ کے 18 کروڑ لوگوں کو دے دیے کہ آپ کے مسائل کے یہ چند لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں. جو میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی 40 لاکھ جو اس ملک کو چلاتے ہیں جن کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے. آپ کا میڈیا سیوک ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا, کوئی شعور اجاگر کرنے کے لیے آپ کو پروگرام نظر نہیں آتے. سروس کے لیے جیسے یہ فاس آپ کہہ رہے ہیں ایئر ٹائم میں پورا ملک کا ہے, آپ اس میں دیکھیں سوشل سروس کا کوئی آپ کو وہاں پہ پروگرام نظر آتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. آپ لوگوں کو 18 کروڑ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, ان کو کوئی آپ اس پہ وائلنس کی طرف نہ لے کے جائیں, انارکی کی طرف نہ لے کے جائیں اور ان کو مظلوم بنا کے نہ پیش کریں 18 کروڑ لوگوں کو. میرا خیال ہے وہ پاور ہے, اس پاور کو اینکر کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, ایک فورس بنانا چاہیے. ناظرین, آپ نے ہمارے تمام دوستوں کی گفتگو سنی. مالک تھینک یو, فہد, رؤوف, آسما, سلیم اور حسن نثار صاحب, مظہر عباس صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ویری لٹل ٹو ایڈ. آپ نے, ہماری کوشش تھی کہ ہم خود احتسابی کریں. اب کس حد تک ہم نے کی یا نہیں کی وہ آپ ہی خود اس کو بہتر سمجھتے ہیں. ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.